ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت خوبصورت اور نیک دل شہزادی تھی جو بہت انصاف پسند تھی۔ وہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتی اور غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن اس کا وزیر چور اور دھوکے باز تھا۔ وہ ہمیشہ چوریاں کرتا اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا، لیکن لوگ اس ظالم وزیر کے ڈر سے شہزادی کو شکایت نہیں کرتے تھے کہ کہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وزیر محل کے شاہی خزانے سے چوری کرتا تھا۔ اس نے ویران جگہ پر گڑھا کھود رکھا تھا جس میں وہ چوری کیا ہوا خزانہ چھپاتا تھا۔ آہستہ آہستہ شاہی خزانہ کم ہوتا گیا۔ شہزادی کی سلطنت کے غریب لوگوں کے حالات بہترین ہو گئے۔ شہزادی اس خزانے میں غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن شاہی خزانے میں کمی کی وجہ سے اب شاہی نظام چلانا اور غریبوں کی مدد کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا، اب لوگوں کی امداد کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اچانک سارا خزانہ کیسے ختم ہو گیا؟ دھوکے باز وزیر نے شہزادی سے کہا، جب آپ غریبوں میں اس طرح خزانہ بانٹیں گی تو خزانہ تو ختم ہوگا ہی۔ شہزادی نے کہا، نہیں، خدا کی راہ میں بانٹنے سے کبھی دولت کم نہیں ہوتی۔ دھوکے باز، جھوٹا اور مکار وزیر، جو کہ پہلے ہی غریبوں کا دشمن تھا، لوگوں کے لیے اور بھی مشکلات کا سبب بن گیا۔ شہزادی بہت پریشان تھی۔ اس نے کہا، اگر ایسے ہی حالات رہے تو ایک دن اس کی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یقین اپنے خدا پر بہت تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے غریبوں کی دعائیں تھیں۔ ایک فقیر محل میں آیا۔ اس نے صدا لگائی، مجھے بھوکے کو کھانا کھلا دو، تو وزیر نے اسے دھکے مار کر محل سے نکال دیا۔ فقیر نے اس کو بد دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دھوکے باز وزیر شاہی خزانے سے خزانہ چوری کر کے اسے درخت کے پاس چھپانے گیا۔ اس درخت سے کچھ فاصلے پر ایک غریب لکڑہارا روزانہ وہاں بھیڑ بکریاں چرانے آتا تھا۔ وزیر اس درخت کے نیچے خزانہ چھپا کر چلا گیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ اس درخت کے نیچے لڑکا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور لڑکا سوچ رہا تھا کہ اب اس کے علاقے کے لوگ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ فقیر بھوکا تھا۔ اس نے لڑکے سے کہا، وہ بھوکا ہے، اسے کچھ کھانا کھلا دو۔ لڑکا کھانا کھانے لگا۔ لڑکے کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ اس نے بھوکے فقیر کو 1 روٹی دے دی۔ اپنی بھیڑ کا کچھ دودھ دھو کر اسے فقیر کو دے دیا۔ فقیر کھانا کھا کر اور دودھ پی کر سیر ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو فقیر نے اس لڑکے کو بہت دعائیں دی اور اس نے کہا کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا، خدا تمہیں بادشاہ بنائے۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکے کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لڑکا درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ درخت پر ایک طوطے کا گھونسلہ تھا۔ طوطے نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکا بہت نیک اور رحم دل ہے، تو طوطے نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد کی جائے۔ طوطے نے لڑکے کو بتایا کہ اس درخت کے نیچے بہت سی دولت اور قیمتی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لڑکے نے سمجھا کہ شاید طوطا مذاق کر رہا ہے، لیکن طوطے نے اسے بتایا کہ ایک شخص روزانہ یہاں پر آتا ہے اور گڑھا کھود کر خزانہ چھپا کر چلا جاتا ہے۔ لڑکے نے درخت کے نیچے زمین کھودی تو اس میں بہت سارا خزانہ نکلا۔ لڑکا خوش ہو گیا۔ لڑکے نے سارا خزانہ بوری میں بھر کر کہیں اور چھپا دیا، اور جس جگہ وزیر خزانہ چھپایا کرتا تھا اس جگہ پر پتھر پھینک دیے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لڑکا اور طوطا بہت اچھے دوست بن گئے۔ لڑکا وہاں پر روز بھیڑیں چرانے آتا اور اس انتظار میں تھا کہ آخر خزانہ کون یہاں پر چھپایا کرتا ہے۔ ایک دن اس نے درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھا، ایک شاہی لباس پہنے ہوئے وہاں ایک شخص مٹی کھود رہا تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلی تھی جو اس نے زمین میں گاڑ دی۔ لڑکا بہت ایماندار تھا۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کو وہ خزانے کے بارے میں بتا دے جو کہ محل سے چوری ہوا ہے۔ وزیر کسی کو بھی شہزادی سے بات نہ کرنے دیتا تھا تاکہ شہزادی اس کی مدد نہ کرے۔ لڑکے نے غریب عورت کو سب بتایا کہ کس طرح وزیر محل کے خزانے سے خزانہ چوری کر کے درخت کے نیچے چھپاتا ہے، اور اب وہ خزانہ اس کے پاس ہے۔ عورت جب محل میں پہنچی، لڑکے نے عورت سے کہا، تم محل جاؤ اور شہزادی کو یہ پیغام دو کہ اس کے محل سے جو خزانہ چوری ہوتا ہے وہ وزیر کرتا ہے، اور اس کا سارا خزانہ اب ہمارے پاس ہے۔ عورت جب محل پہنچی تو اس نے شہزادی سے ملنا چاہا۔ وزیر نے اسے ملنے سے انکار کیا تو اس عورت نے وزیر کو بتایا کہ وہ شہزادی کے لیے ایک تحفہ لائی ہے جو وہ صرف شہزادی کو ہی دے گی۔ وزیر بہت لالچی تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، شہزادی سے مل لو اور تحفہ خزانے میں جمع کروا دینا۔ اور عورت جب شہزادی کے پاس گئی تو اس نے شہزادی کو بتایا کہ وزیر محل سے خزانہ چوری کرتا ہے اور سارا خزانہ اس نے محل سے بہت دور چھپا رکھا ہے۔ شہزادی نے اس عورت سے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وزیر ہی چور ہے؟ اس عورت نے شہزادی سے کہا، کل میں آپ کے پاس ثبوت کے ساتھ آؤں گی۔
لہٰذا آپ مجھے کل تک کی مہلت دے دیں۔ عورت لڑکے کے پاس گئی اور اس نے بتایا کہ شہزادی نے اس سے ثبوت مانگا ہے۔ لڑکے نے خزانے سے کچھ قیمتی ہار لیے اور اس عورت کو دیے۔ اس سے کہا کہ شہزادی کو یہ ہار دینا اور اسے بتانا کہ باقی چوری ہوا وہ خزانہ اسی کے پاس ہے، لیکن اس کے لیے شہزادی کو ان کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام کرنا ہوگا تاکہ خزانہ ملنے کے بعد وزیر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہار لے کر شہزادی کے پاس پہنچی اور ہار شہزادی کو دے دیے۔ وزیر نے شہزادی سے کہا یہ ہار آپ مجھے دے دیجئے تاکہ ان کی خود میں حفاظت کروں، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کر سکے۔ شہزادی نے وزیر کے امتحان کے لیے وزیر کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے ہاروں میں سے کچھ ہار اپنے پاس چھپا لیے۔ یہی سوچنے لگا کہ شہزادی باقی خزانے کی طرح اس کو بھی بھول جائے گی۔ لڑکے نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وزیر کو پتہ بھی نہ چلے اور میں حفاظت سے محل تک بھی پہنچ جاؤں۔ لڑکے نے شہزادوں والا قیمتی لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل پہنچا تو محل کے سپاہیوں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ کوئی شہزادہ ہے۔ سپاہیوں نے لڑکے سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں اور بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں نے شہزادی کو پیغام بھجوایا کہ شہزادہ ان سے ملنے آیا ہے۔ شہزادی نے اجازت دی اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ لڑکا شہزادی تک پہنچا۔ لڑکے کے لیے شاندار کھانے کا انتظام کیا گیا۔ بعد میں لڑکے نے شہزادی کو بتایا کہ میں کوئی شہزادہ نہیں ہوں اور میں بھیس بدل کر آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ کے محل میں جتنا بھی خزانہ چوری ہوا ہے اس وقت وہ میرے پاس ہے اور کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ بھی اس راز کو راز ہی رکھیے۔ اور آپ کا چور آپ کا اپنا وزیر ہے۔ آپ کا وزیر یہ خزانہ چوری کر کے ایک درخت کے نیچے چھپا کر آتا ہے اور وہ سارا خزانہ اس وقت میرے پاس ہے۔ شہزادی نے حکم دیا کہ وزیر کو گرفتار کر لو، اس کی خوب چترول کرو۔ شہزادی نے لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا؟ اس لڑکے نے شہزادی کو بتایا کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ ایک دن وہ جب اس درخت کے پاس پہنچا تو وہاں پر ایک طوطے کا گھونسلہ تھا۔ اس طوطے نے مجھے بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک شخص خزانہ چوری کر کے چھپا دیتا ہے۔ جب میں نے زمین کھودی تو وہاں پر سچ مچ میں بہت بڑا خزانہ تھا۔ کل جو عورت آپ کے پاس آئی تھی اس کو بھی میں نے ہی بھیجا تھا آپ کے پاس چوری کی اطلاع دینے کے لیے۔ اب میں خود بھیس بدل کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ شہزادی نے اس لڑکے کی ایمانداری کی وجہ سے اس لڑکے سے شادی کر لی اور وہ لڑکا اب شہزادہ بن گیا اور اس خزانے کا مالک بن گیا۔ شہزادی نے وزیر کی چترول کی اور سزا دلوائی، بعد میں اسے آزاد کروا دیا۔ وزیر بہت خوش ہوا کہ اب وہ سارے خزانے کا مالک بن جائے گا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سارے خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ تو خواب ہی دیکھنے لگا کہ وہ اپنا ایک محل بنائے گا اور اپنی ایک بہت بڑی حکومت قائم کرے گا۔ جب وزیر چلتے چلتے اس درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خزانے کی بجائے اس جگہ پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ طوطا بہت ہنسا اور اس وزیر کا مذاق اڑانے لگا۔ اس وقت وزیر بہت پچھتایا۔ فقیر کی دعا کی وجہ سے لڑکا بادشاہ بن گیا اور اسی کی بد دعا کی وجہ سے وزیر بھکاری بن گیا اور اب وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی مراد ملتی ہے، جیسا کہ اس وزیر اور لڑکے کے ساتھ ہوا۔ لڑکے کی نیت اچھی تھی اور وہ ایماندار بھی تھا جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن گیا۔ وزیر ظالم اور خیانت دار تھا جس کی وجہ سے وہ فقیر بن گیا۔